بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6:40 پہ محترم صدر مجلس، زیر تقریر کتاب کے فاضل مصنف پروفیسر عارف الاسلام صاحب، شہنشین کے معززین اور ان کے سامنے تشریف فرما حاضرین کرام، یہ کتاب جو اس وقت ہمارے لیے اس کا اس وقت افتتاح بھی ہے اور اس پر گفتگو بھی ہو رہی ہے، جس کے فاضل مصنف کی تحقیقات کے دو اہم حصے ہیں. ایک تو ان کی سیاسیات پر وہ کتاب ہے جسے بہرحال ایک بریک تھرو کی حیثیت حاصل ہے، اس سے میں نے بھی استفادہ کیا، اور احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ آدمی جس سے سیکھے اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے. اس لحاظ سے میں عارف الاسلام پروفیسر عارف الاسلام صاحب کو اپنے استاد کے درجے میں رکھتا ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. وہ کتاب جو انہوں نے سیاسیات پر لکھی، مسیحا کون مسلمانان ہند کے لیے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی تک اس کتاب کے مباحث پر وہ توجہ قوم نے نہیں دی جو توجہ کی جانی چاہیے، اور جب تک اس کتاب کی بنیاد پر ملک کے اندر سیاسی انقلاب مسلمان برپا نہیں کرتے، جزوی پیوند کاریوں سے ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کتاب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، مزید لکھا جانا چاہیے. میں نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے قلم سے کچھ موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو ان کی کتاب اس وقت زیر تذکرہ یا زیر تبصرہ ہے ہمارے سامنے، عارف الاسلام صاحب کے اندر ایک کرب ہے امت مسلمہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر، اور جو بھی باشعور مسلمان صرف اپنے گھر اور اپنے خاندان کے سیلف پروموشن کے ایجنڈے سے اوپر اٹھ کر کے وہ کچھ کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو بے چینی اور اضطراب سے دور نہیں رکھ سکتا. حالات بڑے خراب ہیں. عارف الاسلام صاحب کی مثال پکا ہوا جو ناریل ہوتا ہے اوپر سے سخت ہوتا ہے، لیکن نیچے سے جب وہ تیار ہوتا ہے تو بہت ہی نرم اور اس کا شربت بہت ہی میٹھا ہوتا ہے. اس نے اتفاق سے انہوں نے بال بھی اپنے ایسے بنا رکھے ہیں جو بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں. اس بنا پر عارف الاسلام صاحب کی آپ ان کے اوپر کے خول کی سختی کو نہ دیکھیے، ان کے اندرون میں جو کرب اور جو اضطراب ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل قدر ہے، اور میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں. مجھے پروفیسر عارف الاسلام کی اس بات کے ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے. میں بحیثیت ایک معمولی طالب علم کے اسلامیات کے کہہ سکتا ہوں، عالم دین کہنا بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی جو تاریخ مسلمانوں کی جس کو ہمیں ماننے میں کیا ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں. وہ چیز اسلام کے کھاتے میں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں جنگ جبر صفین کو؟ کیا اسلام کے تعلق مطابق وہ جنگیں ہوں گے کہ ضروری حالت کی اللہ نہ کرے کہ امت پر ویسے حالت پیدا ہوں. سوال یہ ہے، یہ جو ان کا نقطہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے تقاضے بڑے دور رس ہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ صدیوں سے قرآن کریم امت مسلمہ کا محور فکر نہیں ہے. میں تفسیر کا معمولی طالب علم ہوں، اور آدھی صدی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ نے تدریس سے بچایا. جو ٹوٹا پھوٹا وقت تھا وہ اب جو صلاحیت تھی ٹوٹی پھوٹی ویسی پڑھنے میں لگی کہ تفسیر حدیث فقہ کا میں طالب علم رہا اور تفسیر بھی میرا اس میں طالب علمانہ میری کاوشیں ہیں. قرآن مرکز فکر نہیں ہے. یہ موضوع یہ سیمینار 2 گھنٹے کے لیے کفایت نہیں کرتا، 2 دن کے لیے بیٹھیے تو بات بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے بڑے وسیع اور بڑے سنجیدہ ہیں اور آگے بڑی توجہ چاہتے ہیں. میں بغیر خلاصے کہوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. امت کی ضرورت کے لیے موجودہ مدرسی نظام کفایت نہیں کرتا اور اس کی اصلاحات نہیں کر سکتے. مدارس عربیہ کے مسائل پر میں نے کتاب میں 15 سال پہلے چھپی، اردو اکیڈمی اتر پردیش سے ایوارڈ بھی ملا ہے. ایک خط کسی مضمون کا نہیں آیا کہ میں کوئی بات کام کی، آپ اصلاح نہیں کر سکتے. لیکن امت کی ضرورت روایتی علماء کی نہیں ہے، ماہرین علوم اسلامیہ کی ہے، اختصاص کی ہے. وہ اختصاص اور وہ ماہرین ان مدرسوں سے نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ ان کا ریسرچ کلچر ہی نہیں ہے. ریسرچ کلچر میں نبو و نظرثانی ہوتی ہے. جب آپ کے خیالات تحقیق کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں تو نئی تحقیق کی روشنی میں آپ کو نظرثانی کرتے ہیں.
یہاں تو بیجا عقیدت مندیوں سے علم کی کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بنا پر اس نظام میں آپ اصلاح نہیں کر سکتے. مسلمان امت کو اس وقت مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی تحقیق نہیں کرتا، فقہ سے میرا بھی تھوڑا سا اشتغال ہے. اصل تو امت کو ضرورت قرآن کے عالموں کی ہے. قرآن کا ایسا مفسر جو غیر مسلموں کے سامنے قرآن کا درس دے تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. آپ انگلیوں پر گن دیجیے ایسا عالمی دن نہیں ملے گا. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے اس بات پر کہ اگر جو روایتی مدرسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ میں روایتی مدرسے کی پروڈکٹ نہیں ہوں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی میں BA کرنے کی وسادت میں علی گیرین بھی ہوں، اور جمعے کی نماز پابندی سے جامع مسجد میں پڑھتا ہوں، اور سیدی قبر پر بھی احترام فاتحہ پڑھتا ہوں. ڈر سے قرآن اچھا نہیں دے سکتے، بلکہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کہیں قرآن کے حوالے سے بات کی جائے تو کیس کو گرا دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ امت قرآن کی بالادستی تسلیم کرتی ہے؟ اگر 3 وقت کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسرار ہے پرسنل لا بورڈ کا، میں 20 سال پہلے مضمون جمعہ میں 3 کو 3 نہیں مانتا، میں 3 کو 1 مانتا ہوں، 1000 کو 1 نہیں مانتا ہوں، ایک مجلس کی طلاق کو 1 مانتا ہوں. آپ سورہ بقرہ میں طلاق کا پوری بحث پڑھیے. کیا قرآن کا منشا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی جو ایک لمبا سفر زندگی کا ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، کسی وجہ سے ان کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، تو قرآن کا منشا یہ ہے کہ اچانک وہ سپریٹ ہو کر کے اور گھر کو بگاڑ دیں؟ قرآن نے تو پورا اس کا جتن کیا ہے کہ زیادہ مفاہمت کے اور ساتھ رہنے کے امکانات پیدا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں انتظامی مسئلوں کے پیش نظر ان کے حصول کے لیے، ہمارے علماء اس پر مضمون نہیں لکھتے، مجھے ایسے مضمون کی تلاش ہے، دکھا جائے تو میں رسالے میں اس کو ترجیحی طور پر شائع کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کن حالات کے تحت 3 کو 3 کیا تھا. اس کی تفصیل کہیں نہیں ملتی. کیا حالات ہے اس کا مس یوز ہو رہا تھا، ویسے ایک بار ایک جملے میں کہہ دی جاتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 طلاق 3 ہو گئی، ایک ہی وقت کی 3 طلاق دی گئی، 1 ہو گئی، تو قرآن کی بالادستی سپرمیسی تو باقی نہیں رہ گئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں قرآن کی لبرلزم کا، قرآن کی تسامح کا، اس کے ظاہر بھی وہ تو ارحم الراحمین کا کلام ہے کہ اس نے زکات کی مد میں مؤلفتوں خلوق کے مستقل مد رکھی ہے. فقراء مساکین میں تو غیر مسلم شامل ہیں ہی. حضرت عمر فاروق اعظم نے عیسائی بوڑھے عیسائی کو بیت المال سے وظیفہ جاری کرایا، کتاب الخراج میں اس کا اندراج ہے، اور کہا کہ یہ بات اچھی نہیں کہ تمہارے زمانے میں تم نے دیا کہ اب تم دیکھ مانگو کہ ایسا نہیں چلے گا. تو فقراء مساکین میں تو شامل نہیں. ہمارے علماء کا جو اصرار ہے کہ فقراء سے مراد صرف مسلمان ہیں، حضرت عمر اس کو نہیں مانتے، لیکن اس سے بڑی مرتبہ مؤلفۃ تعریف کر بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں زکات کی جو 8 مدات ہیں، کسی وقت باقی فقہوں میں تو فقہ شافعی میں تو ہر ایک میں کچھ خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ایک ہی مد میں کسی شہر کی پوری زکات صرف کر دی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علی گڑھ شہر کی پوری زکات کسی ایک سال غیر مسلموں پر تعلیف کی مد میں صرف دی جا سکتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا اپنے زمانے میں کہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اس بنا پر اب انہیں تعلیف قلب کی ضرورت کے مد میں دینے کی ضرورت نہیں. فقراء اور مساکین کو کینسل نہیں کیا، وہ مد تو برقرار ہے غیر مسلم کی مدد کے لیے. تو جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اسلام طاقتور ہو گیا ہے، اب تعلیف قلب کی مد میں زکات دینے کی ضرورت نہیں، تو سیسی تو اپنے آپ ہی چلایا. جب کبھی قوم کمزور ہو جائے گی، اسلام غربت کی حالت میں آ جائے گا، تو یہ مد بحال ہو جائے گی. کوئی بیماری ہوئی، ڈاکٹر نے نسخہ تجویز کیا، وہ آپ سے خود کہے گا کہ اگر ریپیٹ ہوگی تو پھر نسخہ ریپیٹ کر لیجیے گا. تو ہم اشراف کریں اگر کہ تعلیف قلب منسوخ ہو گئی تو قرآن کی بالادستی کہاں رہ گئی؟ تو اس بنا پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات بڑے سنجیدہ ہیں. مسئلہ امام بخاری مسلم کا نہیں ہے جو 2050 ہجری کے بعد پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ ظاہر ہے کہ ان کا
منصب جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ تعلیم کتاب و حکمت ہے، تزکیہ ہے، تو کے حوالے سے امت کو کچھ سے کچھ تو کہا ہوگا. قانون کی ضرورتیں اس کے علاوہ ہیں جو فقہ کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو بخاری اور مسلم تو 250 ہجری میں مدون ہوئی، لیکن موطا امام مالک تو اس سے 100 سال پہلے موجود ہے. موطا امام محمد موجود ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند احمد تو حدیث کی انسائکلوپیڈیا ہے، جس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ہر حدیث قابل استناد ہے، گرچہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں فقہا آتے ہیں. آپ ابو بکر جساس راضی کا کام قرآن دیکھ لیجیے، بخاری کا حوالہ مسلم کا حوالہ وہ نہیں دیتے. میں نے بتایا جب مفتی آنے سے پہلے دیکھی صاحب المجتہد اللہ بن رشد خود حدیثوں کو حوالہ دیتے ہیں اپنے سورسز سے، بخاری مسلم کا حوالہ وہ نہیں دیتے. مغنی بن قدامہ دیکھی جو فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہے، وہ بخاری مسلم سے حوالہ نہیں دیتے. اسی بنا پر ہمارے یہاں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ فقہا کا کسی حدیث سے استناد خود اس حدیث کے اس روایت کے قابل استناد ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بخاری مسلم کا حوالہ دینا ضروری نہیں. جب میری عمر 55 سے کم تھی، جب محنت زیادہ کر سکتا تھا، تو اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جب حدیث کا حوالہ دیں تو حدیث کی براہ راست کتابوں سے دیجیے. ہم حدیث فرض کر کے فقہ میں لے لیں، فقہ کی کتاب سے ہم نے لے لی. الفاظ کا فرق ہوتا ہے. میں نے جساس راضی کو دیکھا تو الفاظ کا فرق تھا، وقت زیادہ نہیں تھا کہ مجھ سے بخاری مسلم سے ٹیلی کریں اور حوالہ بخاری مسلم کر دیں، تو ہم نے جساس کا حوالہ براہ راست دے دیا. تو جب طاقت جس منصب کو تھی 55 کے بعد وہ محنت نہیں ہوتی کہ 55 سے پہلے ہوتی ہے، تو فقہ کی جو کتابوں میں حدیثیں ملی تو ان کا حوالہ براہ راست ان فقہ کتابوں سے دے دیا. تو مسئلہ اس کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر عارف الاسلام کا جو ایمفیسس ہے، آپ حدیث کے اوریجنل ناقدین پیدا کر لیجئے. البانی اور مولانا حبیب الرحمان اعظمی کے رتبے کے لوگ ضرور نقد کریں. فن اسماء الرجال کو زندہ تو کیجیے. فن اسماء الرجال کی کتابیں مدرسوں میں گھر دکھا رہی ہیں. میں نے بڑے عالم دین سے کہا مدارس میں جب سے پیسے آنے لگے ہیں لائبریری بنانے کا بڑا شوق ہے. لائبریری تو بن جاتی ہے، پڑھنے والے نہیں ہوتے. میں نے ایک عالم دین سے کہا میں اگر ریسرچ ہو تو میں ریسرچ ایسی چاہتا ہوں کہ کن مدارس میں کون سی کتابیں کتنے سال سے چھوئی نہیں گئی ہیں. تو کتابوں کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں. میں حدیث میں اوریجنل ریسرچ کا کیونکہ مجھے تو صلاحیت نہیں تھی، اس بنا پر ہم نے یا تو امام بخاری مسلم پر اعتماد کیا، ان کی تحقیق پر اعتماد کیا، یا ثانوی مآخذ سے لی، یا منذری کی ترغیب و ترہیب کے مصنف امام منذری کی انہوں نے تصحیح کی حدیث کی اس بارے میں اس سے ہم نے استفادہ کر لیا. ابن حجر سے استفادہ کر لیا. میرے اندر براہ راست حدیث پر رائے بنانے کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے محققین کی رائے پر اعتماد کر لیا. لیکن اگر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہیں پیدا ہونا ہی چاہیے، اور ہمارے مدارس عربیہ اس کا معلن ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اور صحیح بخاری میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں ہے، اس میں تو مغازی اور تفسیر بھی ہے، قابل لحاظ سے صحیح ہے. اور اس کا جو نام ہے صحیح بخاری کا کہیں آج آپ دیکھ لیجیے گا، وہ تو حدیث کتاب ہے بھی نہیں، وہ تو تاریخ کی کتاب ہے. اس میں تو کیا نہیں ہے، اس کا آخری بات تو کتاب الجامعہ ہے، اس کا حدیث سے کیا لینا دینا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر عارف الاسلام صاحب نے کہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے یہ صرف حدیث کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. میں بہت احتیاط چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے جو ناقدین حدیث تھے، فلموں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اس کے بارے میں تو آدمی بہت یاد رہنا چاہیے، اور جب تک نقل خراب کرنا صحیح اترے تب تک حوالہ دینا نہیں چاہیے. ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شامل کہا جاتا ہے. ابن ماجہ مصنف قزوینی ہے، قزوین کے رہنے والے تھے. قزوین کی فضیلت پر اس میں حدیث موجود جس کو سب لوگ موضوع کہتے ہیں. تو حدیث کے بارے میں آپ ناقد ہو جائیں، سراخوں پر ہیں، لیکن اصولوں کا اور معیار کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا جو تھیم ہے وہ ہمیں ہمارے اندر ذہنی ارتیاش پیدا کرتا ہے جو پیدا ہی ہونا چاہیے. اوریجنل ریسرچ اور تحقیق، قرآن مرکز توجہ والے امت کا جو نہیں بن رہا. میں تو بڑی خراب رائے رکھتا ہوں علماء کے بارے میں، مطلب تلاوت کے بارے میں بھی بہت سمجھتا ہوں. تدبر تو بہت دور کی چیز ہے. سروے کرا لیجیے کبھی، سروے کرائیں مولانا عارف محمد خان صاحب ہندوستان کے علماء کا کہ ان کا تلاوت کا اوسط کیا ہے. 40 دن میں ایک قرآن شریف ختم ہو جانا چاہیے.
اب میری عمر 65 سال سے اوپر ہو گئی تو 2 بار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں روزانہ. ایک بار تو بہت پڑھ لیا, پتہ نہیں وقت کب آ جائے. تو تلاوت ہی میں ہوتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ جب یہ خیال رکھ دیا گیا ہو پانی کریے تھوڑی, کہ قرآن میں تو کچھ بچا ہی نہیں, سارا علماء نے نکال لیا, اب تو چھلکا ہی چھلکا ہے. اس سے بڑی قرآن کی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کسی غیرت مند شخص سے کہنے کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے, آپ کے شاگردوں نے سب نقل کر لیا, تو کچھ بتانا ہوگا, سبھی نہیں بتائے گا. بہت بڑی بات. قرآن کے ساتھ تو آپ جب رجوع کر کے آئیں گے, قلب منیب آئیں گے, جھک کر کے آئیں گے. قرآن نے ایسے کہہ دیا تھا کہ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے, افلا یدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں پر تو تالے پڑے ہوئے ہیں, کیا توفیق ہوگی, کیا نیا مضمون آئے گا. ہمارے یہاں اسلامیات پر نقد و نظر نہیں ہوتا, اب تو اردو ادب پر بھی نہیں ہوتا, لکھنے والے بہت ہیں. ہم نے بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی 40-50 کتابیں لکھی. ظاہر ہے کہ قوم و توجہ اس طرح کی, مجھے اپنی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں. موضوعات میں بطور مزدوری, بچوں کی مزدوری اور اسلام چائلڈ میرج, ان پر کہاں لکھا گیا, جوائنٹ فیملی سسٹم وغیرہ وغیرہ. یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ وہ بات کہہ دیجئے جو امت کے علم دین کے فن ورد میں فٹ بھی ہو جائے اور نہیں بھی ہو. اگر آپ اس زاویے سے ہمارے ہاں جو مکثرین مصنفین ہیں جن کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ آپ پرکھیں گے تو نیا کچھ نہیں مل پائے گا. آپ اس بات سے آپ مصنفین کی جائزہ لیجیے کہ ہمارے کون سے اسلامیات کے مصنف ہیں جن کے یہاں تفسیروں میں سے نقل کتنا کیا گیا ہے, اور قرآن سے انہوں نے وہ کیا نکالا ہے جو ان کی اپنی ریسرچ, ان کی اپنی تحقیق ہے. تو سمجھتا ہوں کہ آپ کھانا بات خالی لکھ دے گا. بہرحال یہ کتاب تو فکر انگیز کتاب ہے, اور اس کے لیے اس طرح کی مجلسیں کم وقت کی کفایت نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ شوق متبادلہ پیدا کرے گی, اور آپ مزید وقت دے کر کے بڑے سمراٹ کے ذریعے سے موضوعات آگے بڑھائیں گے. اور آخری بات جو میں نے اس پر آخری بات یہ کہہ کے بات ختم کروں گا, اس کا میں نے آپ سے ادا کیا تھا کہ دیکھیے صرف مایوسی نہ پیدا کیجیے اور منفی ذہن سازی نہ کیجیے, نگیٹو نہ کیجیے, راستہ بھی نکالیے. راستہ یہی ہے کہ بر صغیر ہند میں مطلوبہ علماء کی تیاری کے لیے نئے ادارے قائم کیے جانے چاہیے. نہ ان اداروں مدرسوں کی آپ اصلاح کر سکتے, ان مدرسوں کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے, ان سے مطلوبہ علماء نہیں پیدا کر سکتے آپ, تو آپ کو اپنی ضرورت کے لیے علماء پیدا کرنے چاہیے. پورے عالم عرب نے مدرسے طرز تعلیم چھوڑ دیا ہے, وہ یونیورسٹیوں پر آ گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی جامعہ مدینہ میں تقابل ادیان پڑھایا جاتا ہے, ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا. تو ایسے لوگ کیسے پیدا ہوں گے جو یہاں کے ذہین ترین ہندو قوم, اس کا اپنا ایک مخصوص فلسفہ, زبردست فلسفہ, زبردست اس کا لٹریچر, ہم کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. دستور ہند کی سروے کرائیے, کتنے موضوع نے شکل دیکھیے. دستور ہند اللہ سبھی سے پڑھا ہوا ہے, میرا حوالہ موجود میری کتابوں میں. اس کا اس پس منظر کے ساتھ قوم اپنی ذمہ داریاں کم کرنے کی کوشش نہ کیجیے. عزم کیجیے اس بات کا کہ آپ ایسے مدرسے, ایک مدرسہ قائم کیجیے ایسا جہاں پر مجھ جیسا ٹوٹا پھوٹا مولوی پیدا ہو سکے. وہاں پر